بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مسلمان ہوں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم الحرام کے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ابو داؤد میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ محرم کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ محرم کے روزوں خاص طور پر 10 محرم یعنی کہ یوم عاشورہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ کے کرم پر امید ہے کہ پچھلے سال کا کفارہ بنا دے گا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا جو روزہ ہوگا وہ جو پچھلے ایک سال کے گناہوں ہوں گے اس کا کفارہ بنا دیا جائے گا۔ یہ حدیث بیان کی گئی ہے مسلم میں، مشکاتہ میں اور ترمذی میں۔ اسی طریقے سے آگے ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا سلمہ بن عقور سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کو صبح مدینہ شریف کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار صحابہ کرام رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہیں وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی بقیہ دن کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے، دین فرض ہو رہا تھا تو سکھایا جا رہا تھا کہ اگر جنہوں نے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کھا لیا ہے تو وہ کیا کریں، وہ بھی بقایا سارا دن نہ کھائیں اور روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشورہ کا روزہ، عشر ذوالحج کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعات یعنی سنت فجر۔ یہ حدیث نسائی، مسلم، احمد اور مشکاتہ میں بیان کی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ یعنی کہ روزہ عاشورہ کے دن کا ہمارے مذہب سے پہلے یہودی بھی رکھتے تھے، لیکن وہ 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں ساتھ حکم ہے کہ وہ 9ویں کا روزہ رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ 9ویں کا نہیں رکھ سکتے تو ساتھ 10ویں اور 11ویں کا ملا کے رکھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت سیدنا عبداللہ بن عباس سے ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم آئندہ اس سال دنیا میں زندہ رہے تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ اگر عبادت میں بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم یہودی اور عیسائی کی مطابقت نہ اختیار کریں، مشابہت اختیار نہ کریں، تو باقی کاموں میں ہمیں مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ نے یہود کو یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق فرما دیا تھا۔ بعد ازیں جب یہ دن آتا تو حضرت موسیٰ شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ یعنی کہ یہ روزہ صرف اکثر لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ حضرت امام حسین کی نسبت سے رکھا جاتا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ بہت عرصہ سے یعنی کہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے رکھنے کا رواج آ رہا ہے۔ اس میں صرف پہلے یہودی اور عیسائی رکھتے ہیں، لیکن اب مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم 9 اور 10 کا رکھیں یا 10ویں اور 11ویں کا رکھیں۔ روزہ رکھنا ضرور ہے، اس کا چھوڑ لیں گے گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر نہیں رکھیں گے تو وہ جو اجر ہوگا، جو ہمارے گناہوں کا سال کا کفارہ ہوگا، وہ جو ایک سنت پوری کرنی ہوگی، وہ ہم کیا کر دیں گے، وہ ہم سے ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کو ملایا تاکہ یہودوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق محرم سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس نئے سال کے آغاز سے ہی اپنی زندگیوں کو
مفید، بامقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے اور اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور ایسے کام اللہ تعالیٰ ہم سے کروائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت اور کون سی، اور اس میں اہم کام کون سے ہوئے ہیں۔ ماہ محرم کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت اس کے شرف و فضل کی علامت ہے، جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ وغیرہ ہیں۔ محرم 4 حرمت والے مہینوں کے اندر شامل ہے، یعنی اس مہینے میں کسی بھی قسم کی قتل و غارت سے منع ہے، اور ماہ محرم سے ہی اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ 10 محرم میں کون کون سے مخصوص کام ہوئے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے درجات عالیہ نصیب ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری اور طوفان تھم گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر 10 محرم کو ہی غلاف چڑھایا کرتے تھے، اور 10 محرم کو ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ 10 محرم کے وہ اہم واقعات تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کریں تاکہ باقی سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔